اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل میں مصروف تھی جب نگہت بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر عجیب پریشانی کے آثار تھے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے تیز نظروں سے اسرا کو دیکھا جو ابھی بھی موبائل میں میسج ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اماں جان کا حکم ہے شام سے پہلے تیار ہو جاؤ، تمہارا اور ہارون کا نکاح ہے۔ پرسکون لہجے میں انہوں نے اسرا کے سر پر بم پھوڑا اور وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتی رہی۔ کیا مطلب ہے امی؟ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ حیرت زدہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو خود اس پریشانی کا شکار تھی۔ میں کچھ نہیں کر پائی اسرا، اور نہ ہی میری کوئی بات مانی گئی۔ اماں جان نے حکم دے دیا ہے سو اب تمہیں یہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اسرا کو امید نہ تھی کہ اس کی ماں اتنی جلدی ہار جائے گی۔ موبائل رکھتے ہوئے وہ ماں کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مگر اماں جان کے حکم کے لیے میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی، آپ انکار کر دیں انہیں اسرا سے اسی بات کی امید تھی۔ وہ کبھی بھی ہارون سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ ہارون اس سے 10 سال بڑا تھا، اپنے تایا کا اکلوتا بیٹا جو کافی عرصے سے بیرون ملک مقیم تھا، اور اس بار آنے پر دادی جان کو نہ جانے کیا سوجی جو انہوں نے نکاح کرنے کا حکم دے دیا، وہ بھی اسرا کے ساتھ جسے بچپن سے ہی ہارون پسند نہ تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی اسرا، میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ کافی ضد اور بحث لگانے کے بعد شاید نگہت بیگم اب تھک چکی تھی۔ انہیں کہاں منظور تھا کہ ان کی بیٹی ہارون کے ساتھ رشتے میں بن جاتی۔ وہ تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی کے لیے کوئی بڑا شہزادہ آئے۔ دیکھو میری جان، ہمارے پاس اس وقت نکاح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اور ویسے بھی نکاح کرنے کے بعد ہارون یہاں سے چلا جائے گا۔ اس کے بعد تم کوئی بھی مسئلہ کر کے اس رشتے سے آزاد ہو سکتی ہو، یا ہم اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہارون تمہیں طلاق دے چکا ہے اور پھر اسے تمہیں چھوڑنا پڑے گا، لیکن اس وقت تم انکار نہیں کر سکتی۔ وہ خود بھی اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ گھر میں دادی اور تایا کی مرضی چلتی ہے۔ بغیر کسی جواز کے وہ کبھی بھی ہارون کے رشتے سے انکار کو تسلیم نہیں کریں گے۔ امی، میں ہارون کو پسند نہیں کرتی، وہ رو دینے کو تھی۔ صرف اپنی ماں کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو۔ میں نے اس گھر میں بہت مشکل سے اپنے قدم مضبوط کیے ہیں، اور اب اس انکار کی وجہ سے میں دوبارہ وہ مقام نہیں کھو سکتی۔ پلیز۔ انہوں نے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے التجائیہ نظروں سے دیکھا، اور وہ ہار گئی۔ یہ پلان اچھا تھا کہ نکاح کے بعد وہ ہارون سے کسی بھی بات کو بنیاد بنا کر طلاق لے سکتی تھی، لیکن اس وقت انکار کرنا ان دونوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ میرا ساتھ دیں گی؟ اس نے پختہ لہجے میں کہتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ کیوں نہیں میری جان، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم ڈالا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گھر میں ہی ہلکا پھلکا تیار ہو گئی۔ ہارون کی بہن زنیرہ نے اس کی مدد کر دی اور وہ خاموشی سے تیار ہوتی رہی۔ شام کو گھر میں ہی نکاح کی ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کر دی گئی۔ بس گھر کے افراد اور کچھ قریبی رشتہ دار تھے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بلایا گیا۔ راشدہ بیگم کا خیال تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب ہارون کی واپسی ہوگی تو رخصتی پر باقی سب لوگوں کو انوائٹ کر دیا جائے گا۔ اسکائی بلو کلر کے شرارے میں وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ اس کی عمر صرف 22 سال تھی۔ ہارون اس سے 10 سال بڑا تھا۔ زنیرہ ہی اسے گھونگھٹ اڑائے باہر لے کر آئی اور اسے ہارون کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ نکاح شروع ہوا اور وہ خاموشی سے لب کاٹتی رہ گئی۔ کچھ ہی لمحوں کی بات تھی اور وہ مکمل طور پر ہارون کے سپرد کر دی گئی، جو اس کے پہلو میں بیٹھا اسے جگمگاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اسے اماں جان کے فیصلے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ وہ 7 سال کے بعد واپس لوٹا اور اسرا کو دیکھ کر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ممکن تھا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیتا، مگر اسرا کے نوخیز حسن اور معصوم جوانی نے اسے وہ حسین خواب دکھائے کہ وہ انکار نہیں کر پایا، اور آج وہ اس کی ملکیت بن چکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ یہاں بیٹھ کر وہ ہارون کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، جو مسلسل سے اسے تپش دیتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں آئے ہوئے مہمان کھانا کھا کر واپس چلے گئے۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں جیولری اتار رہی تھی جب دروازہ کھلا اور ہارون اندر داخل ہوا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس وقت ہارون اس کے کمرے میں آئے گا۔ اسے لگا شاید نگہت بیگم اندر داخل ہوئی ہیں۔ پلٹ کر انہیں دیکھنے کی بجائے وہ وہیں کھڑی ان سے سوال کرنے لگی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں، میں کیسی لگ رہی تھی؟ دیکھے تو شہزادی لگ رہی ہوں میں۔ خود کو مسلسل آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ اپنی جانب سے نگہت بیگم سے پوچھ ہی رہی تھی، جبکہ ہارون مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کا حسین روپ دیکھ رہا تھا۔ کھلے لمبے بال،
कमर पर बिखरे हुए थे और दुपट्टा उतार कर उसने इस साइड पर रख दिया। उसके जिस्म के हसीन नशीबो फराज हारून के जज्बात उभार रहे थे। अब बता भी दे, अम्मी ऐसे ही देखती रहेंगी क्या? उसने पलटते हुए कहा और अपने पहलू में खड़े हारून को देखकर उसकी सांसें अटक गई। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि हारून उस वक्त उसी के कमरे में होगा जो पुश्त पर हाथ बांधे उसे दिलकश नज़रों से देख रहा था। बेइख्तियार ही 2 कदम वो पीछे हटते हुए उसने अपना दुपट्टा ढूंढना चाहा, लेकिन वो बेड पर मौजूद था। उसे अपनी बेध्यानी पर जी भरकर शर्मिंदगी हुई और तभी एक कदम बढ़ाते हुए हारून उसके करीब चलाया। निकाह मुबारक हो बेगम। जिंदगी में पहली बार था जब हारून ने उस लहजे में उससे बात की, वरना वो तो हमेशा अकड़ में रहा करता। जब तक वो बैरून मुल्क मुकीम था, उन दोनों के दरमियान कज़न के तौर पर भी कोई राब्ता ना था। वहाँ से आने के बाद उनका निकाह और फिर उस निकाह के बाद उसका यूँ मुखातिब करना, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ना चाहते हुए भी उसके लहजे में सर्द मोहरी उतर आई। क्या मैं आने का हक नहीं रखता? उसने दिलकशी से भावें उचका कर पूछा। किसी के कमरे में आने से पहले इजाज़त ली जाती है। उसके लहजे में गुस्सा उतरने लगा था, जबकि उसके बावजूद वो उससे बभरे लहजे पर भी वो फिदा था। किसी के कमरे में आने से पहले इजाज़त ली जाती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अपनी बीवी के कमरे में आने से पहले भी इजाज़त ली जाए। उसे हैरत हुई। वो अभी महज आधा घंटा पहले कायम किए गए रिश्ते का हक जता रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मेरे ख्वाब और ख़यालों से भी ज़्यादा हसीन, जिनमें मैंने तुम्हें इस कदर हसीन तस्वुर नहीं किया। सब कुछ आपके तस्वुरात के मुताबिक नहीं होता। अभी आप जाएं यहाँ से। उसका वजूद थर थर काँप रहा था। उसे अंदाज़ा न था कि वो शख्स इतनी बेबाकी पर उतर आएगा। चला जाऊँगा अभी, अपनी बीवी को पहले जी भर कर तो देख लूँ। उसे एक भी पल का मौका दिए बगैर उसने हाथ बढ़ाते हुए उसे कमर से थाम कर अपने करीब कर लिया। वह एक हसीन लड़की नहीं, खूबसूरत खुशबू का एक हसीन झोंका था जो उसके सीने से आ लगा। ये क्या बदतमीज़ी है? हारून छोड़े मुझे। हारून को पीछे धकेलते हुए उसने खुद को आज़ाद करवाना चाहा, जबकि उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि वो फड़फड़ा कर रह गई। तमीज़, मोहब्बत, हद, ये सब कुछ अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। नरमी से झुकते हुए उसने उसकी गर्दन पर लब रखना चाहे, जबकि वो अंदर तक सुलग गई। उसे खुद से दूर धकेलते हुए उसने इतना ज़ोर लगाया कि उसकी अपनी चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में पेवस्त हो गई, लेकिन उसे कोई परवाह न थी। वो मुसलसल अपना आप छुड़ाते हुए उसे खुद से दूर धकेल रही थी। छोड़े मुझे। हारून को ये उम्मीद नहीं थी कि वो तो ये समझ रहा था कि वो फितरी शर्म हया के बायस उसके करीब नहीं आ रही, लेकिन उस वक्त उसका ये रवैया हारून को हैरत में मुब्तला कर गया। उसे छोड़ते हुए वो उसे हैरत ज़दा नज़रों से देख रहा था जब वो उसे धकेलते हुए दरवाजे की जाने बढ़ी और दहलीज में ही निगत बेगम से टकरा गई। क्या हुआ चंदा, इस तरह क्यों भाग रही हो? उन्होंने उसके सुर्ख चेहरे की जानिब देखते हुए पूछा, और अगले ही पल कमरे में मौजूद हारून की मौजूदगी का उन्हें एहसास हो गया। वो मामले की नज़ाकत को अच्छी तरह भांप चुकी थी, जबकि उस वक्त तक वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अरे हारून बेटा, आप यहाँ? उनका लहजा नर्म और मीठा था जो हारून को सोचों से घसीट कर बाहर ले आया। मैं यहाँ सिर्फ इसरा से बात करने आया था। बेटा, वो बहुत शर्मीली है, और वैसे भी अभी तुम दोनों के दरमियान रिश्ता बना है। उसे थोड़ा स्पेस दो, जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर तुमसे घुल मिल ना जाए। उन्होंने नरमी से उसे समझाया और वो इस बात में सर हिलाते हुए कमरे से बाहर चला गया। शायद हकीकत में ही ऐसा था। वो मगरबी लड़कियों से आशना होकर ये भूल चुका था कि पाकिस्तान में इस तरह के रस्म रिवाज कायम नहीं है, और इसरा तो बहुत मासूम और नाजुक सी लड़की है। शायद ही वो कभी किसी मर्द के करीब गई हो। कमरे में आने के बाद वो निगत बेगम पर भड़क उठी। अम्मी, क्या ज़रूरत थी आपको? आप निगरानी नहीं कर सकती थी कि वो मेरे कमरे में आ रहा है या नहीं? उसने हमेशा की तरह गुस्से में भड़कते हुए कहा। हरगिज़ नहीं, तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए कि लोगों को शक हो या फिर हारून को इस बात का एहसास हो कि तुमने ये निकाह किस नीयत से किया है। खुद को उसके सामने नॉर्मल जाहिर करो। कल उसने चले जाना है और उसके बाद शायद ही वो इस तरह तुम्हारे सामने आए। उसकी माँ ठीक कह रही थी, उसे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे उस अंकल नुमा शख्स के करीब जाना अच्छा नहीं लगता। भले ही वो हैंडसम है, लेकिन मेरे टाइप का मर्द नहीं है। बेफिक्री से सोचते हुए उसने कंधे उचका दिए। उसके लिए ये एहसास ही खुशगवार था कि कल उस शख्स ने यहाँ से चले जाना है, और फिर उसके जाने के बाद उन दोनों का रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा।
اور پہلے کی طرح اپنی زندگی میں وہ آزاد ہو جائے گی، لیکن آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا کہ جتنا ان ماں بیٹی نے اس چیز کو آسانی سے لیا، وہ بظاہر دیکھنے اور سوچنے میں ہی آسان تھی، حقیقت میں وہ کس قدر مشکل تھی۔ نکاح کے بعد دوبارہ اسرا اسے اپنے سامنے نظر نہیں آئی۔ صبح سے اس کی ماں اس کی پیکنگ میں مصروف تھی۔ شائستہ بیگم نے خود بھی اماں جان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ وہ اسرا پر زبردستی رشتہ مسلط نہ کریں۔ انہیں اندازہ تھا کہ اسرا اور ہارون کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے، اور ویسے بھی ان کا بیٹا دل پھینک قسم کا مرد نہیں جو بیرون ملک جانے کے بعد بدل جائے یا ناجائز کاموں میں ملوث ہو جائے۔ لیکن یہ اماں جان کا فیصلہ تھا، سو انہیں خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ یہ سچ تھا کہ اسرا انہیں بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ اس کی فلائٹ میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ اسرا اسے ایئرپورٹ پر الوداع کرنے کے لیے آئے۔ اس نے کافی انتظار کیا کہ نکاح ہونے کے بعد ان دونوں کی دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، لیکن ایک گھر میں 2 الگ الگ پورشنز میں رہتے ہوئے بھی ان دونوں کی ملاقات نہ ہو پائی۔ شاید اسرا اس کے سامنے آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کا یہ شرمایا ہوا روپ ہی اس قدر جان لیوا تھا کہ ہارون کے لبوں سے ہی مسکراہٹ چپک کر رہ گئی۔ ایک بار پھر دل سے ہارتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ شاید ایک بار ان دونوں کی ملاقات ضروری تھی۔ وہ اس طرح کی زبان سے محبت بھرے چند بول سن کر جانا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس بار جلدی واپس آ جائے گا اور جلد سے جلد رخصتی کروا لے گا۔ ابھی اسے کچھ ضروری کاموں سے نپٹنا تھا جو اس کے لیے بہت ضروری تھے۔ نگہت بیگم اس وقت کچن میں کاشف کے لیے چائے بنا رہی تھی، جبکہ کاشف اسرا کے کمرے میں تھا۔ اسرا اس کے سامنے بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی اور کاشف اسے بے بس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کاشف اور اسرا تقریباً ہم عمر ہی تھے۔ ایک عرصہ پہلے کاشف اس کی محبت میں مبتلا ہوا اور اسرا بھی اس کے حوالے سے دل میں پسندیدگی رکھتی تھی۔ اسے کاشف کی یہ بات سب سے زیادہ پسند تھی کہ کاشف کی پہلی ترجیح وہ تھی۔ ہر چیز کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کاشف اس پر مر مٹا اور آج بھی وہ اس کے لیے جان دینے پر تلا ہوا تھا۔ اسرا کو ایسا ہی لڑکا تو چاہیے تھا، یہ ساری زندگی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، اسے سراہے، اس کے عشق میں مر مٹے، لیکن مقدر نے اسے ہارون کے سپرد کر دیا۔ بے شک کاشف سے اسے اس قدر دھواں دھار عشق نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک عرصہ اس نے کاشف کے حوالے سے پسندیدگی کو دل میں جگہ دی تھی اور کاشف کے جذبات کی قدر کی تھی۔ اس کے دریال کے مقابلے میں اس کے ماموں کم حیثیت کے مالک تھے۔ کاشف بھی ایک ورک شاپ میں ایک معمولی سا ملازم تھا۔ تمہارا خسارہ میرے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہو۔ میں تمہیں ہمیشہ وفادار دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ زندگی میں کبھی بھی تم پر بے وفائی کا رنگ چڑھے اور تمہیں بدرنگ بنا دے۔ اسے کاشف کی سچائی کا علم ہو چکا تھا۔ کاشف ان لوگوں میں سے نہ تھا جو مقدر سے چھین لینے کی باتیں کرتے ہوں، وہ تو بس چاہنا جانتا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے متعلق ہی سوچا ہے کاشف، اور میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور ایک دن ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ کاشف نے نرمی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم اب کسی کی بیوی ہو اسرا، میں کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا اور اس نے آسمان میں چمکتے ہوئے چاند کو پانے کی خواہش کی تھی، لیکن یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ آسمان اسے اس کی آغوش میں ڈال دے۔ مقدر نے ہمارے ساتھ کیسا گھناؤنا مذاق کیا ہے، میں تمہارے علاوہ کسی اور کی دلہن بن گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کاشف کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ خدا نے تمہارے حق میں بہترین لکھا ہوگا، بس اس پر راضی رہو۔ اگر مقدر میں لکھا ہوتا تو ہم مل جاتے۔ کاشف نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو اس کے ضبط کی توہین کر گیا، اور اس کے دل کی حالت کو بھانپتے ہوئے اسرا نے جھکتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، اس پسندیدگی کے ماتم میں جو کبھی اس کے دل میں ابھر کر مدھم ہو گئی تھی۔ اور عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ہارون اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو اس حالت میں کھڑا ہوا دیکھ کر وہ دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا۔ اس کے مسکراتے ہوئے ہونٹ پل بھر میں ہی سمٹ گئے اور اس نے یہ تصور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ کسی کے اتنے قریب ہوگی، وہ بھی اس کی بیوی ہوتے ہوئے۔ ہارون کو کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر جہاں کاشف کا رنگ زرد ہوا تھا، وہیں اسرا بھی دہلتے ہوئے کاشف سے دور ہو گئی۔ اس کی بہتی ہوئی آنکھیں ہارون کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ اس وقت وہ مسلسل ہارون کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور ہارون کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔
उसने आगे बढ़ते हुए उसे बाजू से झंझोड़ते हुए अपने करीब कर लिया। शौहर के करीब आते हुए तुम्हें मौत दिखाई देती है, और कौन है ये शख्स जिसकी बाहों में सिमट कर तुम मातम मना रही हो? वो जिंदगी में पहली बार उस पर इतनी शिद्दत से धड़ा था कि वो कप कपा कर रह गई। उन दोनों को अफसोस सदा नज़रों से देखते हुए काशिफ पलटते हुए कमरे से बाहर निकल आया। वो नहीं चाहता था कि वो उन दोनों के दरमियान आए। जो कुछ हुआ वो गैर इरादी तौर पर हुआ, लेकिन उस वक्त वो वहाँ खड़ा रहकर हारून का मुकाबला करता तो उसकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकता था। उस वक्त मामला सुलझाया जा सकता था, लेकिन अगर देर हो जाती तो शायद उसकी ज़िंदगी में तलाक नामी दाग लग जाता। वो हमेशा ये चाहता था कि वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारे, हमेशा वफ़ादार कहलाए। कौन है ये शख्स, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसने झंझोड़ते हुए उसे अपने करीब कर लिया और तेज़ आवाज़ को सुनकर निगत बेगम भी जल्दी से किचन से निकलते हुए कमरे में दाखिल हुई। उन दोनों को इस हालत में देखकर वो बुखला चुकी थी। क्या हुआ है हारून बेटा? खबरदार आंटी, आप बीच में नहीं बोलेंगी। ये हमारा मियाँ बीवी का ज़ाती मामला है। आप बाहर चली जाएं, मैं खुद ही इससे निपट लूँगा। निगत बेगम बेबस होकर कमरे से चली गई। ये तो उन्हें अंदाज़ा था कि काशिफ आया हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानती थी। काशिफ, मेरे मामू का बेटा? उसका पूरा वजूद कांप रहा था और शिद्दत खौफ से उसकी ज़ुबान अटक रही थी। यानी ये मेरी भूल थी कि मैंने तुम्हें एक इज़्ज़तदार लड़की समझा। तुमने एक लम्हा नहीं लगाया अपनी औकात दिखाने में। कोई औकात नहीं दिखाई मैंने आपको। काशिफ मेरा कज़न है और बहुत अच्छा दोस्त है। वो चाहकर भी नहीं कह पाई कि काशिफ उसकी पहली पसंद है। तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ हारून की मोहब्बत और नरमी देखी है, लेकिन शायद तुम इस काबिल नहीं। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। खबरदार, अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि तुम खुद अपने लबों से मौत मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। उसे अपने करीब करते हुए वो गुर्रा रहा था और वो बड़ी बड़ी आंखें खोले उसे देख रही थी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ खौफ के पहरे थे। काशिफ ने कहा कि शौहर की नज़रों में गिर जाने वाली लड़कियां कभी दोबारा वह मुकाम नहीं हासिल कर पाती। वो चाहता था कि वो उसे सारी ज़िंदगी वफादार रूप में देखे, लेकिन अपनी ज़िंदगी की शुरुआत से पहले ही वो उस शख्स के ज़ेरे अताब आ गई जो कल तक उसकी मासूमियत और मोहब्बत के गुन गा रहा था। उसे धकेल कर बेड पर फेंकते हुए वो पलटते हुए कमरे से बाहर चला गया। जो कुछ उसने देखा सिर्फ एक लम्हे में ही उसकी सारी सोच बदल कर रह गई। ये लड़की हरगिज़ इस काबिल नहीं है कि मैं इसे यहाँ छोड़ कर जाऊँ, वो भी इस हालत में जब ये मेरे निकाह में है। सेकंड के 1000वें हिस्से में उसके दिमाग ने फ़ैसला किया और उसके दिल ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया। इसरा उसके साथ जाएगी, वहाँ जहाँ वो रहेगा, और अगले ही पल उसने घर में ऐलान कर दिया, मैं अपनी बीवी को साथ लेकर जा रहा हूँ, आज की फ़्लाइट कैंसिल है। अम्मा जान तो हैरत से उसे देखती ही रह गई। ज़िंदगी में पहली बार उस घर में एक फ़ैसला उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि उनकी पोती परदेश में ज़िंदगी काटे। वो तो ये चाहती थी कि उनका पोता भी वापस लौट आए, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उलट गया। घर के सभी अफराद उससे पूछ पूछ कर थक गए थे, लेकिन उसने एक ही फ़ैसला किया और उस पर कायम रहा। वो अपनी बीवी को साथ लेकर जाएगा क्योंकि वो उसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। उसके अलावा उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। यह उन दोनों का ज़ाती मामला था और उन लोगों की नज़रों में वो इसरा की इज़्ज़त कम नहीं करना चाहता था। बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। वो यतीम बच्ची अपनी माँ का सहारा है। उसकी माँ उसके बगैर कैसे रहेगी? उसके बाप ने भी उसे समझाना चाहा। शादी के बाद हर लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती है। ये कोई नई बात नहीं है जिसका आप इतना बतंगड़ बना रहे हैं। बाबा चची जान को इत्तला कर दें, उसकी सारी पैकिंग कंप्लीट करें। मैं कल ही जाकर इसका पासपोर्ट बनवा लाऊंगा। ये खबर मिलते ही निगत बेगम तो हैरत ज़दा रह गई। हर इसरा पर तो गया कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। सख्ते की हालत में अपनी माँ को देखती रही। उन्होंने क्या सोचा था और हकीकत में क्या हुआ? वो शख्स उसे अपने साथ लेकर जा रहा था, और वो भी हमेशा के लिए अपनी बीवी बनाकर। ये खबर सुनते ही उसने भी खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि अगर वो वावेला करेगी तो वो शख्स काशिफ के साथ उसके रिश्ते को सबके सामने जाहिर कर देगा। ऐसा भी क्या हो गया था कि वो इतना गुस्से में आ गया? निगत बेगम ने उसे देखते हुए पूछा कि क्या बात हुई थी, तो उसने कहा कि कुछ नहीं, सिर्फ मैं और काशिफ बात कर रहे थे। अम्मी, आपको पता है इस जाहिल शख्स का, सिर्फ बात करने पर वो इतना क्यों बबरेगा? इसरा वो अभी भी हैरत में थी। एक दफ़ा उनके भाई ने काशिफ के लिए इसरा का हाथ मांगा था
اور تب انہوں نے کھڑے کھڑے ہی انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اس کی دادی ہی اس کا رشتہ کریں گی اور اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی غربت کی زندگی گزارے، وہ تو چاہتی تھی کہ وہ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی کریں جو اسے ملکہ بنا کر رکھے۔ دوسرے دن ہی وہ اسے پاسپورٹ بنوانے کے لیے لے کر چلا گیا اور اس کا ذرا برابر دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ہارون کی ضد پر اسے جانا پڑا۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ گاڑی میں وہ پورا راستہ ہی خاموش رہی۔ پاسپورٹ آفس میں بھی اس کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ جا رہی تھی جب ہارون نے ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی دوسروں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اسے زبردستی لے جا رہا ہے۔ تبھی سامنے کھڑے پولیس اہلکار نے اسے روکنا چاہا۔ اس طرح گھسیٹ کر کیوں لے جا رہے ہو اور کون ہے یہ؟ اس نے روبدار لہجے میں پوچھا اور ہارون نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سر پلیز دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انکل کافی غصے میں ہے۔ پولیس اہلکار کو دیکھتے ہی اسرا نے ہارون سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اسے مزید شک میں ڈال دیا تھا، اور اس کے انکل کہنے پر وہ جی بھر کر تپا تھا، یعنی وہ اسے طنز کا نشانہ بنا رہی تھی۔ صرف ایج ڈفرینس کی وجہ سے اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کھڑے کھڑے ہی اسے شوٹ کر دے۔ کون ہو تم اور کیا ارادہ رکھتے ہو اس لڑکی کے ساتھ؟ بیوی ہے یہ میری، اسرا کی جانب سے غصے سے دیکھتے ہوئے اس نے دانت پیس کر کہا۔ تم کہو گے اور میں مان لوں گا؟ نکاح نامہ دکھاؤ مجھے۔ اس نے سختی سے جیب سے نکاح نامہ نکال کر اس کے سامنے لہرا دیا۔ یہ رہا ثبوت۔ نکاح نامہ دیکھنے کے بعد پولیس اہلکار نے خاموشی اختیار کر لی اور اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسرا کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ اس بات کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، لیکن ابھی نہیں۔ میں تمہارے یہاں سے جانے کے بعد ہی سارے حساب چکتا کروں گا۔ اس سے اپنی غلطی کی سنگینی کا اندازہ ہوا تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ نکاح نامہ ساتھ لے کر آیا ہے۔ ارجنٹلی اس کا پاسپورٹ بنوا کر اس نے چند ہی دنوں کے اندر اندر اس کی ساری تیاریوں کو کمپلیٹ کر دیا، اور بالآخر اس شام اس کی فلائٹ تھی۔ وہ سارا دن ہی روتی رہی۔ اس کا دل عجیب سے طریقے سے دھڑک رہا تھا، اور میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی امی، اور وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس سے میری نہیں بن پائے گی۔ نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، شوہر کا ساتھ بیوی کو نکھار دیتا ہے۔ مقدر کا لکھا مان لو بیٹا، اب وہ تمہارا شوہر ہے اور یوں سمجھو کہ تم اس کے ساتھ رخصت ہو کر جا رہی ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری بیٹی اپنے باپ کی عزت کا مان رکھے گی، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ باپ کے مر جانے کے بعد ماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی۔ چاہے اس کا نکاح جس بھی نیت کی بنیاد پر کیا گیا تھا، لیکن نگہت بیگم یہ چاہتی تھی کہ وہ ہارون کے ساتھ خوش رہے۔ اگر ہارون اسے ساتھ لے کر جا رہا ہے تو وہ بھی اسے قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کر اپنا لے۔ بے دلی سے ساری تیاریوں کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بالآخر وہ ایئرپورٹ پر اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ شال کو کندھوں پر لپیٹ کر وہ نگہت بیگم کے سینے سے جا لگی۔ وہ خود بھی اس کے چلے جانے پر آبدیدہ تھی۔ عالم زیب کے چھوڑ جانے کے بعد ان کی زندگی کا واحد سہارا ہی اسرا تھی، اور اس وقت اسرا کی جدائی ان کے لیے وبال جان تھی۔ اگر تم ہارون کا دل جیت لو گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں لے کر ہمیشہ کے لیے واپس آ جائے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کوشش کرو گی اچھی بیوی بننے کی۔ انہوں نے اسرا کے ہاتھ تھام لیے، اور اسرا کو اپنی ماں کے بغیر زندگی ہی نامکمل نظر آ رہی تھی۔ اپنی ماں کے ہاتھوں پر لب رکھتے ہوئے اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ کوشش کرے گی کہ ہارون کی زندگی میں اپنے لیے جگہ بنا پائے۔ مرد کا دل موم سے زیادہ نرم ہوتا ہے، چاہے اس پر سختی کا خول چڑھایا گیا جتنا بھی مضبوط ہو، لیکن عورت کا حسن، معصومیت، شوخی اور محبت مرد کو بدل دینے کا واحد ہتھیار ہے، جو سخت سے سخت مرد کو بھی زیر کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کو بنیاد بنا کر ہارون کبھی بھی اپنی زندگی کو برباد نہیں کرے گا۔ اسے اس بات کا یقین تھا، اور اس رات اس نے ہارون کے ساتھ اس ملک کو الوداع کر دیا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 22 سال گزارے تھے۔ سارے رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر اس نے ہارون کے ساتھ اس رشتے کا آغاز کر لیا جس کے بارے میں اسے اندازہ نہیں تھا کہ اب اس کے لیے کون سی قیامتیں لے کر آنے والا ہے۔ پورا راستہ ہی وہ خاموش رہے۔ ہارون اس کی کیئر کرتا، اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن بات چیت کے معاملے میں وہ کم ہی اس سے بات کرتا، اور اگر بات کرتا تو وہ بھی سختی سے۔ شاید اس کے دل میں ابھی بھی اسرا کو لے کر غلط فہمیاں چھپی ہوئی تھی۔ کینیڈا کی سرزمین نے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ وہ لوگ ایئرپورٹ سے نکلے تو سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ سڑکیں برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔
उन दोनों के दरमियान चाहे कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन उसने हारून के चेहरे पर फैली हुई अजीबोगरीब परेशानी को नोट किया। गाड़ी रुकी तो हारून ने उसे उतरने का इशारा किया। खुद उतर कर वो उसका सामान निकालते हुए फ्लैट की जाने बढ़ा और वो भी उसके पीछे ही फ्लैट की जाने बढ़ी, जिसका दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। दरवाजे के करीब रुककर हारून ने पलट कर उसे देखा। वो बस मासूम नज़रों से हारून का चेहरा देख रही थी। तुमने यहाँ अपनी ज़ुबान को बंद रखना है जब तक कि मैं ना चाहूँ। तुम अभी तक कुछ नहीं जानती मेरी ज़िंदगी के बारे में, सो इसमें उलझने की कोशिश करोगी तो उलझ जाओगी। उसके कान के करीब झुकते हुए उसने सरगोशियाना लहजे में कहा था और वो हैरत से बड़ी बड़ी आंखें खोले उसे देखती रही। वो किस बारे में बात कर रहा था वो ये भी नहीं पूछ पाई और तब तक वो आगे बढ़ गया। उसके अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले लाउंज में बैठा हुआ बच्चा उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। वो दहलीज में ही खड़ी रह गई जब वो बच्चा दौड़ते हुए उसके करीब आया और उसकी टांगों से लेट गया। डैडी, हारून ने झुकते हुए उसे उठाया जबकि वो दहलीज में ही साकित खड़ी रह गई। वो पथराई हुई नज़रों से हारून को देख रही थी जो उस वक्त उस बच्चे के गालों को चूम रहा था। और तभी कमरे से एक औरत नमूदार हुई जिसने मगरबी तर्ज का लिबास पहना हुआ था। सुनहरे बाल, नपी तली चाल, मुतनासिब सरापा और चेहरे पर सख्ती। उसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। इसरा बस हैरत से उस औरत को देख रही थी जो आगे बढ़ते हुए हारून के गले लगी और फिर पलटकर इसरा को देखा। उसकी आंखों में हैरत थी। ये कौन है? उसने हैरत से इसरा को देखकर पूछा था और तभी उसने पलटकर इसरा को देखा जो भरी हुई नज़रों से सामने मौजूद मंजर को देख रही थी। सब कुछ मुकम्मल था सिवाय उसके वजूद के। इतना बड़ा धोखा, और वो भी उसके अपने तायाजाद की तरफ से। उसका अपना खून जो उसे वहाँ से घसीट कर ले आया था सिर्फ यहाँ ये दिखाने के लिए कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल है, और उसका दिल चाहा कि वो वहीं से वापस पलट जाए। यानी वो इस बारे में उसे खामोश रहने का हुक्म दे रहा था। ये कौन है? उसने इंग्लिश लब लहजे में पूछा तो शायद वो उर्दू से नावाकिफ़ थी। ये मेरी कज़न है, जल्द ही वापस पलट जाएगी। उसने उसका तारुफ कज़न कहकर करवाया। यानी वो उसे ये भी नहीं बता पाया कि वो उसे निकाह करके लाया है। बैग उठाते हुए हारून कमरे में चला गया जबकि सेलिना ने उसके लिए कमरा मुंतखब किया। वो खामोशी से उस कमरे में चली गई। कमरे में ज़रूरत का हल्का फुल्का सामान रखा गया था और बेड पर बैठते हुए वो शिद्दत से रो पड़ी। उसके ख्वाबों का ताज महल ज़मीन बोस हुआ था। ये सच था कि उसने कोई रंगीन ख्वाब नहीं देखे थे, लेकिन उसने ख़ुद को बदलने की कोशिश की थी। उसने सोचा था कि वो हारून के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगी। उसने अपनी माँ से वादा किया और वो उस वादे पर पूरा उतरना चाहती थी। काफ़ी देर वो रोती रही और फिर रोते रोते उसे न जाने कब नींद आ गई और वो नींद की वादियों में उतर गई। शायद सफ़र की थकावट की वजह से वो रिलैक्स चाहती थी। काफ़ी देर सोने के बाद अचानक घर में बुलंद होने वाली आवाज़ों की वजह से उसकी आँख खुली और वो ना चाहते हुए भी दरवाजे तक आ गई। ये शाम का वक्त था। सेलिना एक बेबाक सा लिबास पहने शायद कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसका स्याह घुटनों तक आता हुआ कोट बिल्कुल खुला था, जिसके अंदर मौजूद शर्ट और टाइट जीन्स उसके जिस्म के खदोखाल को वाज़े कर रही थी। शर्ट से छलकता हुआ सीना मुकम्मल तौर पर उसकी बेबाकी को जाहिर कर रहा था। सुनहरे बालों को खुला छोड़कर वो न जाने किस बात पर उलझ रही थी। तो छोटा सा बच्चा सोफे पर सहमा हुआ बैठा था और इस वक्त उसे हारून की औकात का अंदाज़ा हुआ, जो सेलिना के सामने बिल्कुल एक मुलाजिम की हैसियत से खड़ा था। ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम हर चीज़ को कंट्रोल में करना चाहते हो। रोहन मेरा दोस्त है और उस वक्त उसकी पार्टी में मौजूद होना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उसे चिल्लाते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि हारून की आवाज़ बिल्कुल आहिस्ता और नरम थी। मुझे तुम्हारा रोहन के साथ इतना फ्री होना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी तुम इस वक्त पार्टी में क्यों जा रही हो? हालांकि मैं अभी वापस आया हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसका लहजा बिल्कुल नरम था। शायद वो अपनी औकात को जाहिर नहीं करना चाहता था और इसरा के सामने अपनी बनी बनाई साख को कायम करना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी नहीं, जो चीखते हुए उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए एक मगरबी मर्द होने का ताना दे रही थी। और इसी वक्त उसे अंदाज़ा हो गया कि उन दोनों के दरमियान रिश्ता किस टाइप का है। वो उसे छोड़कर चली गई और वो बेबसी से दरवाजे को देखता रहा। इसरा के साथ उसने जो कुछ किया था वो पहले ही सब कुछ भुगत रहा था, और अगर वो यहाँ शादी कर चुका था तो वो बता सकता था। उसने पलट कर दरवाजे की जानिब देखा और दहलीज में ही इसरा को देखकर देखता रह गया, जो खुद भी उसे गमगीन नज़रों से देख रही थी।
شاید ہارون کے پاس اس وقت الفاظ نہ تھے کہ وہ اسے سمجھا پاتا، سو خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنے سر کو تھامے ہوئے وہ خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اسرا کی نظر اس معصوم سے سہمے ہوئے بچے پر پڑی جو شاید ان کے چیخنے چلانے کی وجہ سے ڈرا ہوا تھا۔ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ ان چیزوں کو سمجھنے میں اسے ایک عرصہ چاہیے تھا۔ اگر وہ یہاں پر شادی شدہ تھا تو اسے وہیں چھوڑے آتا یا پھر اس سے نکاح ہی نہ کرتا۔ کافی دیر وہ کمرے میں بیٹھی رہی اور بھوک کا احساس بھی اسے ہو رہا تھا، اور اب یہی اس کی قسمت تھی۔ خود کو نارمل کرنے کے بعد وہ اٹھی اور اس فلیٹ کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں موجود ایک چھوٹا سا کچن دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ یہاں پر اس وقت بھوک مٹانے کے لیے کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن کی جانب پلٹ کر جاتی جب اسے ہارون کی آواز سنائی دی، میں تمہارے لیے کچھ بنا دیتا ہوں، کیا کھاؤ گے تم؟ شاید یہاں پر کھانا وہی بناتا تھا۔ اسے ایک بار پھر افسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر ہارون کی آنکھوں میں دیکھا اور ان خاموش نظروں میں بھی ایسے سوالات تھے جس کی وجہ سے ہارون کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ دوبارہ اس میں ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اسے آفر کرتا اور وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اس نے کھانے کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا لیا تھا اور ساتھ میں جیمی کے لیے چاکلیٹ ملک۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر نہ جانے اسے کیوں ترس آ رہا تھا۔ شاید وہ بھی اس کی طرح یہاں قید تھا، ایک انچاہی سے قید میں جو اسے مسلسل اذیت کا شکار دے رہی تھی۔ کھانا ٹیبل پر لگا کر اس نے جیمی کی جانب دودھ کا گلاس بڑھایا جو اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے تھام لیا۔ تھامنے سے پہلے اس نے ایک نظر ہارون کی جانب دیکھا۔ شاید وہ اس سے پرمیشن لینا چاہتا تھا، اور ہارون نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مشکور نگاہوں سے اسرا کو دیکھ رہا تھا اور اسرا کو اس پر جی بھر کر پیار آیا۔ سو جھکتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے رخساروں کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور واپس پلٹ گئی۔ اس نے ہارون کو کھانا آفر نہیں کیا تھا، لیکن شاید اسے ضرورت تھی، سو وہ خاموشی سے آ کر کھانا کھانے لگا۔ آئی ایم سوری، شاید میں خود غرض ہو گیا ہوں۔ شاید اپنے سکون اور اطمینان کے لیے میں نے تمہاری زندگی کا استعمال کیا ہے۔ اسرا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی جسے وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹ کر دوبارہ اس کمرے میں چلی گئی۔ ہارون کو اندازہ تھا کہ وہ اس وقت جس کیفیت کا شکار تھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ہارون نے اسے دھوکہ دیا، اور اتنا بڑا دھوکہ جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہو۔ کمرے میں لیٹی وہ کافی دیر کروٹیں بدلتی رہی۔ یہ ماں کے بغیر اس کی پہلی رات تھی۔ اس وقت ان سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اور کافی دیر گزرنے کے بعد اسے کمرے کی دہلیز پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ جیمی جو تقریباً 4 سال کا تھا اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اسرا کو اچھا لگا اس کا یوں دیکھنا، سو وہ اسے دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی اور جیمی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس کے سنہرے بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے نرمی سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا اور وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب چلایا۔ ہو آر یو؟ اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے معصومانہ لہجے میں کہا، اور اسرا ایک دم ہی مسکرا پڑی۔ جیمی کی دوست۔ ہارون نے اسے جیمی بلایا تھا، سو وہ بھی اسے جیمی ہی کہنے لگی۔ وہ اس کے نام سے بھی ناواقف تھی، شاید اس کا نام ہی جیمی تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور اسرا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ معصوم سا پھول اسے کافی خوبصورت لگا تھا، جو شاید ماں کی محبت سے محروم تھا، کیونکہ اتنے وقت میں اس نے جیمی کو صرف سہمتے ہوئے دیکھا تھا، کسی کی آغوش سے لپٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس نے نرمی سے اسے اپنی گود میں سہلا لیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ اس کے بالوں میں مسلسل انگلیاں چلاتی رہی اور جیمی سو گیا۔ اس کے سوئے ہوئے چہرے کو وہ نرمی سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے محبت کے 2 بول بول کر وہ اپنا وقت اچھے سے گزار لے، ورنہ اسے یہاں کسی سے بھی امید نہ تھی۔ نہ جانے سچ کا پتہ چلتا تو سیلینا اس کے ساتھ کیا کر گزرتی۔ اس کی زندگی مسلسل مشکلات کا شکار ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ہارون اندر داخل ہوا، یعنی وہ دستک دینا سیکھ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے جیمی کو اس کی گود سے اٹھا لیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اس کے یہاں آتے ہی وہ اس کی جانب کھینچا چلا گیا۔ آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے، اس کا خیال رکھا کریں، اس نے کہہ دیا اور اس کے قدم رک گئے۔ وہ پلٹ کر اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے باہر چلا گیا۔ نہ جانے زندگی کیسے گزرتی۔ وہ زندگی میں ہر طرح کا کمپرومائز کر سکتی تھی، لیکن ایک بٹا ہوا شخص اسے قابل قبول نہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کی زندگی میں مداخلت کرتے ہوئے اسے اس کی خوشی چھین رہی ہے۔
اس کی کمپلیٹ فیملی، شاید وہ جیمی کا باپ تھا۔ رات اس نے تقریباً جاگتے ہوئے ہی گزاری۔ رات کے آخری پہر اسے گھر میں کسی کے آنے کی آوازیں سنائی تھی اور اس وقت اس سے اندازہ ہوا کہ سیلینا اس وقت گھر میں آئی تھی۔ اس نے باہر نکل کر انہیں دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس وقت بھی ان دونوں کے درمیان سخت کلامی کو اس نے کمرے میں سنا اور خاموشی سے آنکھوں کو موند لیا۔ اس شخص کی زندگی کیا تھی؟ ایک سراب جس کے پیچھے بھاگ کر اس نے خود کو تباہ کر لیا۔ یہاں کی چمچماتی ہوئی زندگی اسے اپنا اسیر بنا چکی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ سیلینا کو اس کا یہاں رہنے پر بھی پرابلم ہے۔ شاید وہ ہارون پر شک کرتی ہے، اسی لیے ہر وقت اس کے حوالے سے پوچھتی رہتی ہے، اور جبکہ ہارون اور ان کے درمیان روہن نامی شخص کی وجہ سے جھگڑا تقریباً ہر وقت جاری رہتا۔ سیلینا نے اسے گھر کا ملازم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ شاید وہ مالدار عورت تھی جس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس نے خود کو اس کی غلامی میں دے دیا تھا۔ اسرا کے ساتھ وہ ہلکی پھلکی بات چیت کر لیا کرتا، لیکن اسرا خود اپنے کمرے تک محدود رہتی۔ وہ ہارون کو اس کی زندگی جینے دینا چاہتی تھی، اور ہارون بھی شاید شرمندگی کی وجہ سے زیادہ تر اس سے بات چیت کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، جبکہ دوسری طرف جیمی مکمل طور پر اس کے قریب رہنے لگا تھا۔ سیلینا کو اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ گھر میں اس کی آیا کے طور پر وہ لڑکی آ چکی تھی، اور اس نے بخوبی جیمی کو سنبھال لیا تھا۔ وہ جیمی کی جانب سے مکمل بے فکر رہتی۔ جب بھی اس کا دل چاہتا تیار ہو کر کہیں بھی چلی جاتی، اور گھر میں اسے کوکنگ کی اجازت تھی۔ جہاں پہلے ہارون کھانا بنایا کرتا وہاں اب وہ ذمہ داری اس نے سنبھال لی تھی۔ ہارون کے حصے کے کافی کام وہ خود کر لیا کرتی۔ نگہت بیگم نے کافی بار اسے کھریدنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے انہیں یہی بتاتی کہ وہ خوش ہے۔ ہارون کے ساتھ زندگی کا وہ آغاز کر چکی ہے۔ اس دن بھی وہ گھر میں موجود تھے جب روہن نامی شخص ان کے فلیٹ پر آیا، اور ہارون کے سامنے ہی سیلینا اٹھتے ہوئے اس کے گلے سے جا لگی۔ وہ مسلسل اپنی نظروں کے حساب میں اسرا کو لیے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ سرخ سفید گلابی سی چھوئی موئی سی لڑکی اسے بے حد پسند آئی۔ شاید پہلی بار اس نے مشرقی خوبصورتی کو اتنے نزدیک سے دیکھا تھا۔ جبکہ اس کی نظروں کو بھانپتے ہوئے وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن روہن کی ایک نظر بھی اس کا مکمل ایکس رے کر چکی تھی۔ ڈارلنگ، تم نے بتایا نہیں کہ تمہارے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے؟ اس نے سیلینا سے پوچھا، اور سیلینا نے اسے ہارون کی کزن کے طور پر متعارف کروایا۔ کیا یہ خوبصورت لڑکی میرے ساتھ ڈیٹ پر چلے گی؟ اس نے بے باک انداز میں کہہ دیا، اور ہارون نے اٹھتے ہوئے اس کا گریبان تھام لیا۔ وہ جتنا برداشت کر چکا تھا اتنا کافی تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گریبان تھامتے ہوئے روہن کے منہ پر مکہ دے مارا، اور سیلینا نے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے روہن سے دور کیا، جبکہ روہن بھی شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ وہ اس وقت فلیٹ سے چلا گیا، لیکن اس کے جاتے ہی سیلینا اور اس کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ سیلینا کو کبھی بھی قبول نہیں تھا کہ ہارون اس کے دوستوں کی عزت نہ کرے۔ وہ ہمیشہ سے ایک مغربی جاہل مرد ہونے کا طعنہ دیا کرتی۔ اس نے کہہ دیا کہ تمہاری اوقات اس گھر میں بیٹھے ہوئے کتے کے برابر ہے، اور اس بات پر ہارون کا ہاتھ اٹھا اور سیلینا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ سیلینا غصے سے بھی بھر چکی تھی۔ اسے کبھی بھی قبول نہ تھا کہ وہ شخص اس پر ہاتھ اٹھاتا۔ اسے گریبان سے تھامتے وہ چلاتے ہوئے اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ سیلینا نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا، اور اس نے لاؤنج میں پڑی ہوئی ہر چیز کو توڑ دیا۔ ہلتے ہوئے دل سے جیمی کو سینے سے لگائے وہ کمرے میں بیٹھی رہی، جبکہ وہ ننھا سا معصوم فرشتہ اس کی گود میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس رات سیلینا لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ وہ کافی دیر لاؤنج میں سر گرائے بیٹھا رہا، اور اس کی زندگی سے سکون مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اس روز اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ اسے اسرا کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ یہاں اس کی عزت بھی محفوظ نہ تھی، اور کب تک وہ پہرہ دار بن کر ان کے سامنے کھڑا رہتا۔ سیلینا کے چلے جانے کے بعد وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اس کا اپنا سر پھٹنے لگا۔ شوخ اور شرارتی مزاج تو نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ صرف کم ہی عرصے میں وہ ایک سنجیدہ لڑکی بن چکی تھی۔ کچن میں چائے بنانے کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کپ ہارون کے لیے بنا چکی تھی۔ ہارون کی چائے لا کر اس نے اس کے سامنے رکھی اور خود اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ ہارون نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ شاید اسے اس وقت حقیقت میں کسی کی ضرورت تھی۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ مکافات عمل میں سہ رہا ہوں؟ اس نے اسرا کی جانب دیکھا۔ میں نہیں سمجھتی کہ میرے سوچنے یا نہ سوچنے سے کچھ ہوگا۔ آج سے 3 سال پہلے میں نے سیلینا سے شادی کی، کیونکہ بیرون ملک قدم جمانے کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری تھا۔
ایک ایسا فیصلہ جو میں نے اپنے جذبات میں آ کر کیا اور اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ جیمی میرا بیٹا نہیں ہے، وہ صرف سیلینا کا بیٹا ہے جو شادی کے بعد صرف میری ذمہ داری بن گیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کو مستقل طور پر پریشانیوں کی نظر کر دیا ہے اور سکون میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ میری سوچ بہت کھلی ہے اور مغربی ممالک نے میری سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا ہے، لیکن میں غلط تھا۔ شادی کرنے کے بعد ہی میرے اندر مغربی مرد جاگنے لگا اور میں چاہتا ہوں کہ سیلینا گھر میں رہے، لیکن وہ اپنی زندگی میں مست رہنے والی عورت ہے اور یہ قید اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ بچے پیدا کرنا، انہیں پالنا، گھر یا شوہر کی ذمہ داری کو اٹھانا اس کی نظر میں صرف مغربی عورتوں کی بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک سیلینا اور میری کوئی اولاد نہیں۔ وہاں جانے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دل میں اطمینان سا اتر آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تم سے شادی کر لوں، لیکن میں تمہیں وہیں رکھنا چاہتا تھا جب تک کہ میرا ارادہ نہ بدلتا، اور میں تمہیں ساتھ ہی لے آیا۔ وہ اسے آہستگی سے بتاتا جا رہا تھا اور وہ اسے سنتی جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ اسے کیوں بتا رہا تھا، یہ اعتراف جرم تھا، یہ اپنی پریشانیاں شیئر کرنے کا طریقہ، یا پھر وہ ایک ہمدرد کو پا کر اپنا دل ہلکا کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی، لیکن شاید اس وقت اسے ضرورت تھی اور وہ سنتی رہی۔ آپ نے اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی کو بھی دشوار بنا دیا ہے، ایک قید مسلسل میں لا کر مجھے چھونک کر میری خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ میں تمہیں واپس بھیج دوں گا اسرا، یہاں میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ اسے بہت جلد احساس ہوا تھا شاید اپنے ساتھ ہونے والا سلوک وہ اسرا کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جیمی مکمل طور پر اسرا کی ذمہ داری بن گیا، جبکہ اس دن کے بعد سیلینا اسرا سے خار کھانے لگی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ذلیل کر دیتی۔ گھر کا سارا کام اسرا نے سنبھال لیا اور اس کے باوجود وہ اب ضد کرنے لگی کہ وہ اسرا کو واپس بھیجے۔ شاید اسے شک ہونے لگا تھا، حالانکہ ہارون نے کبھی بھی اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کی۔ شاید اتنا ضرور تھا کہ وہ حد سے زیادہ اسرا کا عادی ہو چکا تھا۔ محبت تو پہلے ہی اس کے دل میں موجود تھی، اب وہ اسے ایک نیا رنگ دینے لگا تھا۔ یہاں آ کر وہ کافی نکھر گئی تھی اور سب سے الگ، سب سے مختلف اور خاموش گوسی، جو کبھی بھی اس پر اپنا حق ظاہر نہیں کرتی تھی، بس خاموشی سے جیمی کو لے کر کمرے میں چلی جاتی۔ اس نے آج تک نگہت بیگم کو بھی بتانے کی کوشش نہ کی، شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہارون اس کے لیے کیا سٹینڈ لے گا۔ ہارون کا دل اس کی خاطر دھڑکنے لگا تھا، اس کے دل میں اس کے لیے جذبات جنم لینے لگے اور اس کا دل چاہتا کہ وہ نرمی سے اس کے قریب جائے، اس کی خوبصورت لبوں کو چھوئے، اور یہی خواہش لے کر اس روز وہ اسرا کے کمرے میں چلا گیا۔ سیلینا کے بارے میں اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ کب تک گھر آئے گی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے بال سلجھا رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا، ہر قدم قدم چلتا اس کے قریب چلا آیا۔ آج تو سارا دن تم اپنے کمرے میں قید رہی۔ اس نے سارا دن ہی اسے نہیں دیکھا تھا۔ کھانا بنانے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی اور دوبارہ باہر نہ گئی تھی، جبکہ اس کی منتظر نظریں اس کا دیدار کرنے کے لیے بےتاب رہی۔ اسرا اسے اپنے کمرے میں دے کر بکھلا چکی تھی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس وقت اس کے کمرے میں آئے گا، اور جب ہارون نے نرمی سے اس کی کمر کو تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ہارون پلیز، سیلینا دیکھ لے گی۔ اسے نرمی سے اپنا آپ چھڑوانا چاہا جب ہارون نے جھکتے ہوئے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ دیکھتی رہے، بیوی ہو تم میری، میں آپ کے ساتھ ابھی یہ رشتہ نہیں بڑھانا چاہتی۔ اس نے نرمی سے اسے خود سے دور کیا۔ کیوں اسرا، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے قریب آنے کا حق رکھتا ہوں۔ میرے ساتھ زندگی کی شروعات نہ کرو، لیکن مجھے اپنے قریب آنے سے مت روکو۔ تمہارا قریب آنا مجھے سکون دیتا ہے۔ اس نے نرمی سے جھکتے ہوئے اسرا کے لبوں کو چھوا ہی تھا جب ایک دم سے ہی دروازہ کھلا اور سیلینا اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک لمحے میں ہی ایک دوسرے سے دور ہوئے، لیکن سیلینا دیکھ چکی تھی۔ تو یہ تمہاری غیرت ہے، اسی لیے تم اسے لے کر آئے تھے؟ سخت لہجے میں غراتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو سیلینا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ لیکن سیلینا نے آگے بڑھتے ہوئے اسے شدید دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور جا گرا اور اس نے اسرا کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ جب ہارون نے آگے بڑھ کر اسرا کو آزاد کروایا اور اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے، شدید ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ تھا، جبکہ سیلینا اسے مسلسل گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کے حق میں ہوتے ہوئے بھی بدکرداری کا داغ اس کی عزت پر لگنے لگا تھا۔ شاید سیلینا اب اسے اس گھر میں نہ رکھنے دیتی۔ سیلینا، میری بات سنو، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اسے چھوڑ دو پلیز، چلو اپنے کمرے میں چلو۔ وہ اسے مسلسل گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا جب سیلینا نے مڑتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔
اور تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ وہ ساکت نظروں سے سیلینا کو دیکھتا رہا۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ سیلینا جو کچھ اس کے ساتھ کر چکی تھی ناقابل برداشت تھا، اور وہ اسے اپنی دولت کے روپ پر استعمال کر رہی تھی۔ اس نے سیلینا کو کھینچتے ہوئے دور دھکیل دیا اور وہ دروازے میں جا گری۔ تمہاری اتنی جرت، میں تمہیں زندہ جلا دوں گی۔ میری دولت پر راج کرتے ہوئے تم مجھے ہی دھوکہ دے رہے ہو۔ اس لڑکی کو میں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، وہ ہنسیانے انداز میں چیخ رہی تھی جب ہارون نے اسے تھامتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اسرا میری بیوی ہے، وہیں رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ اور سیلینا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل اس نے گلدان اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا، اور ہارون کو اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا شدید طریقے سے رد عمل کرے گی۔ اسرا چیختے ہوئے اس کی جانب بڑھی اور اس کے ماتھے پر زخم ہو چکا تھا۔ میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تم پر کیس کروں گی اور تم سے طلاق لوں گی۔ اس روز سیلینا نے اسے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ وہ روحن سے محبت کرتی ہے اور ایک عرصے سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اسے بس مہرہ بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ اس روز اس نے خاموشی سے سیلینا نامی پتے کو اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ اس نے مزید اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا تھا۔ سیلینا کی خوشی بھی اسی میں تھی، اور نہ ہی وہ مزید اس شخص کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ سیلینا نے جیمی کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے مطابق وہ جیمی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی تھی، اور اسرا نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ پاگل مت بنو اسرا، جیمی اس کا بیٹا ہے، اسے واپس لوٹا دو۔ نہیں ہارون، وہ اسے کسی بھی ٹرسٹ کے حوالے کر دے گی۔ وہ اسے کبھی بھی اپنی اولاد کی طرح پیار نہیں کرتی، اور نہ ہی اسے اپنی اولاد سمجھتی ہے۔ جیمی میرے ساتھ رہے گا اور میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اور جیمی بھی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ اس کے لیے وہی اس کی ماں تھی، جس نے اتنے عرصے میں پہلی بار ماں ہونے کا احساس دلایا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ ہارون خود بھی جیمی سے کافی لگاؤ رکھتا تھا، اور اس معصوم کا کوئی بھی قصور نہ تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اتنا جلدی اس کا یہ سفر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ یہ تقریباً شادی کے 6 ماہ بعد تھے جب وہ ہارون کے ساتھ ایک بار پھر واپس آ رہی تھی، لیکن ایک وجود کے اضافے کے ساتھ۔ جیمی ان کے ساتھ تھا۔ ہارون اور اس کے درمیان ابھی بھی مکمل طور پر کسی رشتے کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن ان کی راہیں اب بالکل سیدھی اور صاف ستھری تھیں۔ اسرا کو اجازت تھی کہ اگر وہ چاہتی تو ہارون کا ہاتھ تھامتی، ورنہ اسے اپنی راہیں جدا کر لیتی۔ اس بار ہارون نے سارا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا۔ ایئرپورٹ پر ان کا پرتباک طریقے سے استقبال کیا۔ گھر میں کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ ہارون خاموش تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جیمی کے حوالے سے کیا کچھ بتائے گی، یا اس کی گزشتہ زندگی کا راز کھول کر اسے اس کے گھر والوں سے کتنی اذیت کا سامنا کروائے گی، یا وہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا اسے ملنی چاہیے تھی، اور اس بات کا اختیار بھی اس نے اسرا کے حوالے کر دیا۔ گھر کے سبھی افراد اس بچے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ بچہ کون ہے، اور سب کا شک بار بار ہارون کی جانب ہی جا رہا تھا، جبکہ وہ بچہ صرف اسرا سے چمٹ کر بیٹھا تھا۔ بالآخر راشدہ بیگم نے گھر آ کر ان سے پوچھ ہی لیا، ہارون مجھے بتاؤ یہ بچہ کون ہے اور یہ تم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ گھر کے سبھی افراد اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ہارون، اماں جان کیا پوچھ رہی ہیں تم سے؟ اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ ایک ایسی سچائی اور حقیقت ان سب کے سامنے کھلنے جا رہی تھی جس کے کھلنے کے بعد شاید دوبارہ ہارون کی وہ عزت اور مقام نہ رہتا۔ یہ بچہ، اس نے بات کرنے کا آغاز کیا جب اس کے عقب سے ایک پراعتماد آواز سنائی دی، یہ بچہ ہارون کے دوست کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، سو یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آج سے گھر کے سبھی افراد کو جان لینا چاہیے کہ یہ ہارون اور میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں اور یہ ہمارے گھر کا فرد ہے۔ اس نے حیرت سے پلٹتے ہوئے اسرا کو دیکھا، جس کا چہرہ ایک خوبصورت مسکراہٹ سے چمک رہا تھا۔ وہ گول مٹول سا وجود اس سے لپٹ کر بیٹھا تھا، اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، تم دونوں کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے۔ گھر کے سبھی افراد نے اس کا فیصلہ سراہا، اور نگہت بیگم تو اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے اس کی پرورش میں جو کمی چھوڑی تھی وہ کمی اس نے خود ہی پوری کر دی۔ آج وہ سب کے سامنے ایک بہترین بیوی اور ایک بہترین بیٹی اور ایک بہترین ماں کے روپ میں موجود تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے احسانات کو میں کس طرح اتاروں گا، میں یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتا اسرا عالم۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ندامت تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی اسرا کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آپ کیوں ہر بار اپنی زندگی کا فیصلہ خود سے کرتے ہیں؟ خود سے ہی اندازے لگا لیتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کیا ڈیزرو کرتے ہیں۔
عزت دینے والے صرف عزتیں ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ سیلینا سے شادی کرنا آپ کی زندگی کی غلطی تھی، اور اب اس غلطی کو بنیاد بنا کر اپنی زندگی کو برباد کرنا آپ کی بے وقوفی ہے۔ آگے بڑھ کر دیکھیں، آپ کی خوشیاں آپ کی منتظر ہیں۔ وہ اسے کہہ رہی تھی اور ہارون نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے سر پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ زندگی میں پہلی بار پرسکون ہوا تھا۔ پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ بیوی کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ جیمی کے بارے میں تمہارا فیصلہ مجھے اچھا لگا۔ مجھے امید ہے کہ اب جیمی کو گفٹ کے طور پر ایک ننھا سا ساتھی دینا چاہیے۔ اس نے حیرت سے ہارون کی آنکھوں میں دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ شرم سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس کا شرم سے رنگ بدلتا ہوا چہرہ اپنی نظروں میں سموتے ہوئے وہ نرمی سے جھک کر اس کے لبوں کو چھو گیا۔ اس کے لمس میں سکون تھا، محبت تھی۔ اسرا نے خود کو اس کے حوالے کر دیا، اور اگر خدا نے ان دونوں کا نصیب ایسے ہی لکھا تھا تو اسے ایسے ہی قبول تھا۔ کاتب تقدیر کے لکھے کو مان لینے والے لوگ جب ان میں چھپی ہوئی مصلحتوں سے متعارف ہوتے ہیں تو ان کے حصے میں خوشیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔